محترم بزرگوں اور دوستو، اس زمانے میں جعل سازی اور دھوکہ دہی عام ہوتی جا رہی ہے، اور جعل سازی اور دھوکہ دہی کرنے والے کو 420 کرنے والے کو کامیابی کا ایوارڈ دیا جاتا ہے اور اسے ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں دھوکہ دہی سے، جعل سازی سے، فراڈ کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جعل سازی، دھوکہ دہی اور فراڈ بالکل عام ہوتی جا رہی، اور اس میں سب سے زیادہ جس لائن میں دھوکہ دہی اور فراڈ ہوتا ہے وہ بزنس اور تجارت کے لائن میں ہوتا ہے، مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دھوکہ دینا، 2 نمبر سامان کو 1 نمبر سامان کہہ کے بیچنا، سامان کے عیب کو چھپا دینا، میڈ ان چائنا کو میڈ ان جاپان کہہ کر کے بیچنا، اور خراب کو اچھا کہہ کر کے بیچنا، یہ سب جعل سازی اور فراڈ ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دے کر سامان کا عیب چھپا کر اپنے سامان کو بیچا اور بیچنے والے سے سامان کے عیب کو نہیں بتلایا، تو مسلسل اللہ تعالیٰ کی غضب میں اور فرشتوں کی لعنت میں یہ آدمی رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سوچئے کہ کتنا دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک تو دھوکہ دیا، یہ گناہ، اس سے جو مال کمایا وہ حرام، اور اس کے بعد اللہ کی غضب میں رہتا ہے اور فرشتوں کی لعنت میں رہتا ہے۔ لہذا چند کوری کے لیے، دنیا کے چند پیسے کے لیے دھوکہ دینا اپنے اوپر وبال کو مول لینا ہے۔ لہذا اس سے بچیں کہ اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر معاملے میں امانت داری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور جعل سازی اور دھوکہ دہی سے بچائے۔